الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجتے ہیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان تاریخ اسلام کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے اور بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے حکم سے حضور سرور کائنات نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. پہلے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے اسلام پیش کیا. اور اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے وہی میرے بعد میرا جانشین ہو. تو اس وقت خاندان کے 40 یا 42 آدمی موجود تھے، مگر مولا علی نے اٹھ کے وعدہ کیا کہ انا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں آپ کا مددگار بنوں گا اور اس کام میں میں آپ کی نصرت کروں گا. سرور کائنات نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کی نصرت کو قبول فرمایا اور اب اسلام کا کام شروع ہو گیا. مخالفتیں بھی شروع ہوئیں، ظلم بھی شروع ہوئے، ناانصافیاں بھی شروع ہوئیں. پیغام اللہ کا، زبان رسول کی، جس سے بھی بات کی اس کا دل موم ہو گیا. قرآن کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبرائیل کا آنا جانا ہے، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. حضور اسلام کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. راستہ ابھی دشوار ہے. کمزور، غریب، بیوائیں، غلام، کنیزیں، پچھڑا ورگ، پسماندہ طبقہ، بیکورڈ کلاس، اس لیے کہ طاقتور ہمیشہ قانون خود بناتا ہے اور طاقتور کسی قانون کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا. قانون ہمیشہ وہی مانتا ہے جو قانون سے مدد لے سکے. طاقتور طبقہ قانون شکنی کرتا ہے. لہذا اسلام آنے کے بعد بھی چونکہ یہ ایک الہی قانون تھا، لہذا کمزور سیکشن جو تھا، ویکر سیکشن جس کو کہتے ہیں، وہ اسلام کو قبول کر رہا تھا اور طاقتور لوگ جو تھے، سردار جو تھے، جتھے والے جو تھے، قبیلے والے جو تھے، وہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں سب سے نمایاں رول جو تھا وہ 3 آدمی تھے مکے میں جو اسلام کی مخالفت میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. ایک ابو لہب جو رشتے میں رسول کا چچا بھی ہوتا تھا، دوسرے ابو جہل اور تیسرے ابو سفیان. یہ 3 آدمی اسلام کی مخالفت میں بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے اور بہت زبردست مخالفت کر رہے تھے. لیکن سرور کائنات کے اخلاق، آپ کی میٹھی زبان، آپ کے عالی کردار، آپ کی عظمت، شخصیت کی عظمت ایک ایسی تھی کہ دشمنوں کو منہ سے کوئی جملہ کہنے کی گنجائش نہیں تھی. اور عزیزان گرامی،
میں آپ کو ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کر کے اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور میری آواز جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہیں، چاہے ان کا کسی فرقے، کسی نظریے اور کسی علاقے سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ اس ملک میں رہتے ہوں یا اس ملک کے باہر کے لوگ سن رہے ہوں، میں سارے مسلمانوں کو آواز دیتا ہوں سیرت رسول کے نام پر، کردار رسول کے نام پر، آپ کے رسول کی سیرت کے نام پر میں آپ کو پکار رہا ہوں. آپ میری آواز سنیے اور اس پر غور کیجیے گا. رات کو سرور کائنات کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ ملتی ہے. ایک حصہ ہے ابتدائی 40 سال کا، جس کے اندر آپ نے اعلان اسلام نہیں کیا. دوسرا حصہ ہے ان 12 سال کا جس میں اعلان اسلام کے بعد آپ مکے میں رہے ہیں اور آپ پر ظلم ہوئے ہیں، ستم ہوئے ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، ستائے گئے ہیں، تکلیفیں دی گئی ہیں. اور ایک آخری حصہ ہے زندگی کا 11 برس کا، جس کے اندر آپ مدینے میں رہے ہیں، جن میں آپ کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں آتے آتے آپ ایک مکمل طاقتور انسان کی حیثیت سے مدینے میں زندگی گزار رہے تھے جب آپ کی رحلت ہوئی. تو اس طریقے سے ہم 3 حصوں میں زندگی کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک حصہ مکے کی زندگی قبل اعلان رسالت، دوسرا حصہ مکے کی زندگی اعلان رسالت کے بعد، تیسرا حصہ مدینے کی زندگی جہاں کے اوپر جا کے آپ کی حیات مبارک کی خود 11 سال کے بعد تمام ہو گئی. یہ 3 حصے ہیں. میں پھر ایک دفعہ توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ 3 حصے جو ہیں، یہ 3 کتابیں ہیں، یہ 3 سبق ہیں، یہ 3 درس ہیں. اگر وہ اس کو یاد کر لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ساری دنیا کی سرداری ان کے قدم چومے گی. پہلا حصہ وہ ہے جس میں حضور نے اعلان رسالت نہیں کیا اور مکے میں رہے. صورت یہ ہے اس کے اندر کہ ظالموں میں رہے مگر مظلوم کا ساتھ دیا، قاتلوں میں رہے مگر مقتول کے مددگار ہو کے رہے، جھوٹوں میں رہے مگر ہمیشہ سچ بولا، تکلیف دینے والوں میں رہے مگر دوسروں کو آرام پہنچایا، بت پرستوں میں رہے مگر شمع توحید جلا کے رہے، بد کرداروں میں رہے مگر کردار کے چراغ روشن کر کے رہے. یعنی رسول نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ کردار مرد مسلم زمانے سے بدلنا نہیں ہے بلکہ زمانے کو اپنے سے بدلنا ہے. ہم شکوہ تو کرتے ہیں کہ فلاں اسلام کا دشمن ہے، فلاں مسلمانوں کا دشمن ہے، فلاں مسلمانوں کے خلاف ہے، فلاں مسلمانوں کے خلاف ہے. غور کیجئے اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے مسلمان خود کتنا بڑا اپنا دشمن ہے. ہم خود کتنے بڑے دشمن. تو 40 برس وہ تھے جس میں انسانیت کے چراغ روشن کیے، جس میں شرافت کی شمع جلائیں، جس میں تہذیب و اخلاق کے اعلی معیار اور ہیومن ویلیوز جو بہترین اور بے مثال ہو سکتے تھے ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ ہے وہ 40 سال کی زندگی جو قبل اعلان رسالت ہے. اس زندگی میں صورتحال یہ تھی کہ جدھر سے گزرے لوگوں نے کہا وہ سچا جا رہا ہے، جدھر سے گزرے لوگوں نے کہا وہ امین جا رہا ہے، جدھر سے گزرے کہا وہ قریش کا تارا جا رہا ہے. سارے کافروں نے، سارے مکے والوں نے، سارے انسانوں نے حضور کو صادق و امین کا خطاب دیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے یا کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بمبئی شہر جو ہے اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہندوستان کا بزنس کیپٹل ہے. آپ جانتے ہیں بمبئی کے لیے مشہور ہے کہ انڈیا کا کیپٹل تو دلی ہے
مگر انڈیا کا بزنس کیپٹل جو ہے وہ بامبے ہے، دلی نہیں ہے۔ اس بزنس کیپٹل میں ایک بات پوچھوں آپ سے، ضرور اس مجلس میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو بزنس کرتے ہیں اور بزنس جانتے ہیں کہ اگر تجارت میں انسان سچائی اور وعدہ وفائی پر عمل کرے اور یقین ہو جائے دوسرے کو کہ اس کے پاس ہمارا پیسہ ڈوبے گا نہیں، یہ جس وقت وعدہ کرے گا مال اسی وقت پہنچا دے گا، یہ سچ بول رہا ہے، جو کہے گا وہی نکلے گا، اس کے خلاف نکلے گا، تو پورے بزنس کے اوپر کنٹرول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی، اگر رسول کا یہی ایک سبق مسلمانوں کو یاد ہوتا تو عالمی تجارت کی سربراہی مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری زندگی تھی۔ اب آئیے زندگی کا دوسرا دور، مکے کی زندگی بعد اعلان رسالت۔ ہر آدمی دشمن ہے، ہر آدمی مخالف ہے، ہر آدمی پتھر لیے کھڑا ہے، ہر آدمی راستے میں کانٹے بچھانے کی فکر میں ہے، ہر آدمی بدتمیزی کر رہا ہے، ہر آدمی نازیبا جملے منہ در منہ سامنے آمنے یوں کہہ رہے ہیں۔ آج بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ اسلام دشمن ان کے ساتھ دشمنی برت رہے ہیں۔ آپ کے رسول نے 12 سال ایسے شہر میں زندگی گزاری ہے جہاں کی دشمنی اپنے کلائمیکس پر تھی، لیکن رسول نے قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا کہ اگر دشمنوں میں رہ کے اخلاق برتو گے، تہذیب برتو گے، تمیز برتو گے، معافی برتو گے اور ان کی طرف سے لاپرواہی برتو گے اور ان سے جھگڑا نہ کرو گے تو یہ پتھر خود ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے۔ اور تیسری منزل، جب سرور کائنات کے اقتدار قدم چوم رہا تھا، جب پاور آن کے طواف کر رہا تھا، جب جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، لوگ جو ترجو خان کے ہاتھوں وہ بیعت کر رہے تھے، ایسے عالم میں نہ مزاج بدلا، نہ انداز بدلا، نہ غرور پیدا ہوا، نہ تکبر پیدا ہوا، وہی انکسار رہا، وہی فروتنی رہی۔ یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر دور اقتدار میں مغرور ہو جاؤ گے تو زمانہ تمہیں گرا دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا میسج، جو اگر مسلمان سمجھ لے تو اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن ہم، اللہ ہمیں معاف کرے، برا نہ مانیے گا، میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، جیسے رونے بچے ہوتے ہیں کہ مٹھائی دیجئے تو رو رہے ہیں، گھمانے جائیے تو رو رہے ہیں، ٹہلنے نکلیے تو رو رہے ہیں، یہ راضی نہیں ہے کسی طرح۔ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ہماری یہ مخالفت کر دی، اس نے ہماری یہ مخالفت کر دی، یہ دشمن اسلام ہے، وہ دشمن ہے۔ آپ نے کیا کیا دنیا کے ساتھ وہ تو بتائیے۔ آپ اپنے کارنامے یاد فرمائیے کہ آپ نے کیا کیا۔ پتھر چل رہے تھے، سنیے گا، اور مسلمانوں کے اندر ایک دم سے غریبی آ گئی۔ مجھے بہت تیز پڑھنا ہے، اس لیے کہ بہت جلد ہے میری منزل جہاں پہ مجھے تمام کرنا ہے بیان کو، اور وقت کم ہے۔ اسلام آتے ہی جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر غریبی چھا گئی۔ جو غریبی چھا گئی، جو کسی کے یہاں کام کرتا تھا جب اس کو پتہ لگ گیا مسلمان ہے، کہا کل سے نہ آنا، مسلمان ہے نا لہذا ہمیں کیا کام نہیں ملے گا، وہ بیکار ہو گیا۔ جس کی محلے میں دکان تھی وہ کسی کا نوکر نہیں تھا، طے ہو گیا اس کی دکان سے سودا نہ لینا، یہ مسلمان ہو گیا۔
4 دن میں وہ اپنی دکان خود ہی کھا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ جس کی زمین تھی اس کو 4 آدمی چاہیے ہوتے تھے کام کرنے کے لیے، جب اس پر کچھ پیدا ہوتا تھا طے کر دیا اس کی زمین پر خبردار کوئی کام کرنے نہ جائے ورنہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ زمین پڑی ہے، کوئی انکم نہیں۔ اس پیریڈ کے لیے جب تک اتنے نہ ہو جائیں کہ کوآپریٹو بیسس پر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، کسی سرمایہ دار کی ضرورت تھی جو اپنا پیسہ ان پر لگائے۔ آواز سمجھے سچویشن؟ جب تک اتنی تعداد نہ ہو کہ ہم ہی میں زمیندار بھی ہوں، ہم ہی میں مزدور بھی ہوں، ہم ہی میں دکاندار بھی ہوں، ہم ہی میں خریدار بھی ہوں، ہم ہی میں امپلائر بھی ہوں، ہم ہی میں امپلائی بھی ہوں، اس وقت تک ایک پیسے والا چاہیے ہے جس کے پیسے سے پاکٹ ٹوٹ سکے، گھروں سے دھواں نکل سکے، زرد چہروں پر سرخی دوڑ سکے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ام المومنین جناب خدیجہ پر۔ سرکار دو عالم رحمت تھے، اور رحمت کسی کی زحمت نہیں دیکھ سکتی۔ چہرے پر غم کے آثار تھے، گھر میں گئے، بی بی نے چہرہ دیکھا، کہا اللہ کے حبیب آپ کچھ غمزدہ لگ رہے ہیں مجھے۔ سر جھکا لیا، کہا ہاں خدیجہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں غمزدہ ہوں۔ کیا خیر تو ہے؟ کیا بات؟ کہا مجھ سے اپنے ماننے والوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے، بڑی غریبی کے عالم میں ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ کنیزوں کو بلایا، کہا ہمارا سرمایہ جمع کرو۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، گھروں میں رقم رکھی جاتی تھی، کرنسی کا زمانہ نہیں تھا، گولڈن کوائنز ہوتے تھے، سونے کے سکے جو دینار کہلاتے تھے، وہ تھیلیوں میں گن کے بھرے جاتے تھے، گنتی سے یا ویٹ سے وہ ہوتے تھے۔ تھیلیاں لگا دی گئی تلے اوپر، سونے کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ کہا اللہ کے حبیب یہ پیسہ کس دن کے لیے ہے؟ یہ آپ اپنے ماننے والوں پر خرچ کیجئے، کسی کو بھوکا نہ سونے دیجئے۔ تھیلیوں کے منہ کھلنے لگے، پیسہ بٹنے لگا، گھروں سے دھواں اٹھنے لگا، زرد چہروں پر سرخی دوڑنے لگی، بچوں کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ سلام ہو اس ماں پر جو ماں بنی تھی تو ماں کا کردار بھی نبھایا، اس لیے کہ ماں کبھی اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ ماں کا کردار یہ نہیں ہے کہ بچے بھوکے بیٹھے رہے اور ماں پیسہ لیے بیٹھی رہے۔ پیسہ خرچ ہونے لگا، اسلام کے سلسلے آگے بڑھنے لگے، خدیجہ کی دولت کام آنے لگی۔ بڑے غضب کی بات ہے کہ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ ہمارے پاس ان کا حساب تھوڑی رہتا تھا، ہم بیلنس شیٹ تھوڑی بناتے تھے ان کی جو ہم بتائیں گے کتنی دولت تھی۔ جو کتاب میں لکھا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی صاحب کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی سپر کمپیوٹر لائیں، ہم ان کو طریقہ بتا دیں گے، میتھڈ ہم بنا دیں، کیلکولیٹ آپ کر لیجئے۔ اس لیے کہ جب کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو پیسے کی قیمت بڑھتی ہے۔ اسلام کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، خدیجہ نے پیسہ لگایا، اللہ نے نفع دیا۔ آج جو مسلمان روٹی کھا رہا ہو سمجھیے خدیجہ کا پیسہ کھا رہا ہے۔
یہ سلسلہ چلا اور اسلام آگے بڑھا. تھوڑے دن اور گزرے، کافر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم جتنا اس کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں یہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک دن ڈپوٹیشن آیا ابو طالب کے پاس. ڈپوٹیشن آنے سے پہلے ایک کمیٹی ہوئی اور کمیٹی میں یہ بات اٹھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آخر، یہ کیوں کر رہے ہیں. ہر ایک نے اپنے ذوق و فکر کے مطابق جواب دیا. کسی نے کہا جو مالدار قسم کا تھا پیسے کی بات ہے، اور کیا ہے، پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں کہ فالوور جمع ہو جائیں، پیسہ دیں تاکہ یہ مالدار ہو جائیں. ارے سب پیسے کا کھیل ہے دنیا میں. دوسرے نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو، ان کی بیوی خود بہت پیسے والی ہیں، وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، وہ کیا پیسے کی لالچ کریں گے. کسی منچلے نوجوان نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہیں شادی وادی کا چکر ہے، کوئی بادشاہ کی لڑکی پسند آ گئی ہے، بس یہ چکر ہے. اس پر کسی بوڑھے عرب نے کہا ہوگا کیا بک رہے ہو، وہ اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہے. اس کے اوپر کسی نیتا ٹائپ کے عرب نے کہا ہوگا بھائی ہماری مانو تو بادشاہ بننے کا چکر ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں. آخر میں یہ طے ہوا کہ بھائی تینوں چیزیں لے جا کے رکھ دو، جو ہوگا وہ ایکسپٹ کر لیں گے. دوسرے دن ڈپوٹیشن ابو طالب کے پاس آیا. کہا ابو طالب ہماری طرف سے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ کا چکر پیسے کے لیے چلایا ہے تو جتنا اپنے منہ سے کہیں اتنا پیسہ ہم لا کے شام تک رکھ دیں گے. بھیک مانگ کے لائیں یا گھر بیچ کے لائیں اس سے انہیں بحث نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے جو اماؤنٹ کہیں گے ایک پیسہ کم کیے بغیر شام تک ہم لا کے رکھ دیں. اور اگر کہیں شادی وادی کا چکر ہے تو جگہ بتا دیں خالی ہمیں جگہ بتا دیں کس کی لڑکی ہے کس کی بہن ہے کیا ہے، کل تک اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. اور اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بھائی ان میں بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے اور ہم ان کی رعایا بن جائیں گے اور بادشاہ ان کو ایکسپٹ کر لیں گے. مگر یہ ہمارے خداؤں کو تو برا نہ کہیں، جیسے کام چلتا ہے ویسے چلے، بادشاہ بن جائے، ہم خود بٹھا دیں گے بادشاہ بنا کے. ابو طالب نے کہا بھائی جو تم کہہ رہے ہو میں پہنچا دوں گا. وہ بھتیجے کے پاس آئے. کہا بھتیجے کافر آئے تھے. کہ جی کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جب کافروں کے آفر سن لیے سرکار نے تو کہا کہ چچا آپ ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ سب چیزیں تو معمولی ہیں، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک پر سورج بھی رکھ دیں گے اگر ایک ہاتھ پر چاند ایک پر سورج بھی رکھ دیں میرے تو میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا. شاید یہ جملے اللہ کو پسند آ گئے. کہا واہ میرے حبیب، میری محبت میں ہر چیز کو ٹھکرا دیا. کافروں کے بس میں تو نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چاند سورج رکھیں، میں رکھ دوں گا. ایک ہاتھ پہ سورج پلٹے گا، ایک ہاتھ پہ چاند دو. اب سنیے، جب اس میں بھی کافر ناکام ہوئے تو ایک تیسری سازش کی. الحمدللہ اہل بیت کے طفیل میں ہمارے بچے تمیز سے مجلس میں آتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں. یہ طفیل ہے مجلس کا.
عربوں کے بچے بڑے بدتمیز تھے، حرام کی کھجوریں کھاتے تھے اور ڈھیلے بازی کرتے تھے. جی ہاں، حرام کی کھجوریں باغوں میں کھانا، پورے پورے باغ کھا جائیں. تو ایک تو بچے خود ہی شریر ہوتے ہیں، دوسرے اگر بڑوں کی شے پا جائیں تو اور قیامت ہو جاتے ہیں. وہاں جناب سازش یہ ہوئی کہ ان کے پیچھے بچے لگا دو، جدھر سے گزرے ڈھیرے مارے بچے. مجنون کہیں، مجنون کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، عربی لفظ ہے. مجنون معنی پاگل. تو مجنون چلائیں، ڈھیلے ماریں، جس سے بات کریں بات نہ کرنے دیں، دھول اڑائیں. پالیسی بڑی عمدہ تھی، اس لیے کہ اگر ابو طالب بولے تو وہ کہیں گے ہاں اتنے بڑے سردار قریش ہو کے آپ بچوں سے جھگڑا کرتے ہیں. ارے آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ 8 10 12 برس کے لڑکوں سے آپ سڑک پر لڑ رہے ہیں. اگر حمزہ بولے ہاں ارے حمزہ آپ عرب کے اتنے بڑے شہسوار ہیں، ارے آپ کو کیا ہو گیا؟ ارے آپ لڑکے سے کھڑے لڑ رہے تھے. یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ اگر یہ خود مار دیں کسی بچے کو ایک ہاتھ تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے. ہم کہیں دیکھ لو سڑک پہ جا کے آپ بچوں کو پیٹ رہے ہیں، وہاں لونڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھا آپ نے سازش سمجھ گیا، پوری کانسپریسی. رسول گھر سے نکلے، اس گلی میں 2 3 کھڑے تھے، آ گئے. ادھر سے 2 3 نکل آئے، ادھر سے 1 2 آ گئے، ادھر سے 1 2 آ گئے. ایسا 25 30 کا ہول ہو گیا پیچھے. اور ایک دفعہ تالی بجنا شروع ہوئی، مجنون مجنون مجنون. ڈھیلے چلنا شروع ہوئے. ان کے پیچھے بھی ایک بچہ تھا. ان کے پیچھے بھی ایک بچہ تھا. وہ ایک دفعہ گھوما اور گھوم کے اس نے لڑکوں کو گھور کے ڈانٹا کہ خبردار بھاگ جاؤ یہاں سے، بدتمیزی نہ کرو. بچے یہ سوچے کہ ہم اتنے ہیں، یہ ایک ہے. بچے تو بچے، وہ 25 30 اور یہ ایک، کہ ہما کیا بنا لو. وہ نہیں مانے. اب کی بچے نے کس کے ڈانٹا. جب نہیں مانے تو زیادہ زور سے ڈانٹا تو کوئی تگڑا سا عرب لڑکا پلٹ پڑا. کیا بنا لو گے تم؟ پلٹا تو ایک ہاتھ پڑا تو وہ گرا.
اس کی حمایت کو 2-3 آئے وہ پیٹے، اس کی حمایت کو 10-5 آئے وہ پیٹے۔ اب بچے ہی تھے، کوئی ٹرینڈ آرمی تو تھی نہیں۔ تھوڑی دیر میں سب بھاگ گئے، میدان صاف ہو گیا، کہا بسم اللہ آپ تبلیغ کیجئے، یہ سب نہ کام کیجئے۔ اب یہ پٹے ہوئے اپنے گھر گئے تو بچہ ہوتا تو بچہ ہے صاحب، مگر بڑا سیانہ ہوتا ہے، کبھی اپنی خطا نہیں بتاتا۔ وہ نالی میں پانی بھرا ہے، اس کے اندر ڈھیلا مارے گا اور آپ کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑیں گی۔ جب آپ ایک ہاتھ مار دیں گے تو روتا ہوا جائے گا کہ ہم کھڑے تھے گلی میں، انہوں نے ہاتھ مار دیا۔ یہ نہیں کہے گا ہم نے پورے کپڑے ان کے گندے کر دیے۔ اب یہ پٹے ہوئے اپنے اپنے گھر گئے، وہاں جناب ان کی مائیں تھیں، ان سے کہا کیا ہوا بیٹے؟ ان کا علی نے مارا، گھوسا مار دیا، پسلی میں دم نکلا جا رہا ہے، تو اٹھا کے پٹک دیا، ہماری کونی ٹوٹی جا رہی ہے، ہمارا گھٹنا پھوٹ گیا۔ اب وہ جناب ظاہر ہے کہ بچے جس کے پٹیں گے تو ماں اس کی غصہ تو کرے گی، تو فطری بات ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ میں پوری دنیا گھومے ہوئے ہوں، یہ میں آپ سے بتا دوں، پورا گلوب میں گھومے ہوئے ہوں مولا کے صدقے میں۔ پوری دنیا میں سب سے سیدھی عورتیں جو ہیں وہ انڈین عورتیں ہیں، سب کانٹیننٹ کی۔ پورے ورلڈ میں سب سے سیدھی عورتیں جو ہیں وہ انڈیا کی ہیں، سب کانٹیننٹ کی ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ میرا تجربہ ہے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل بھی سن لیجئے۔ دلیل اس کی ہے کہ یہ روٹی پکاتی ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی عورت روٹی نہیں پکاتی۔ سمجھے آپ؟ یہ روٹی پکاتی ہیں، سب سے سیدھی ہیں، مگر یہ سیدھی عورتیں بھی بچوں کے معاملے میں کبھی کبھی لڑنے لگتی ہیں۔ تو جب ہندوستان کی سیدھی عورتیں ہیں جن کو گو ماتا کہیے، یہ بچوں کے معاملے میں لڑنے لگتی ہیں، تو عرب کی وہ زبردست عورتیں جو میدان میں آ جائیں، ارے ہاں وہ احد کا واقعہ سب کو یاد ہے۔ دن بھر کوسا انہوں نے، اے لات علی کو مار ڈال، ہے حبل علی کو پٹک دے، ہے عزا علی کی جان لے لے، ہے منات علی کو چبا جا، اس لیے کہ جو جس مذہب کا ہوتا ہے اسی کا تو کوستا ہے۔ مسلمان عورتیں کوسے گی تو قرآن، اللہ، کعبہ یہی حوالہ دے کے تو کوسیں گی، تو کافر کوسے گی تو اللہ رسول کا حوالہ تھوڑی دیں گی، وہی بتوں کے حوالے دیں گی۔ اب بتوں کے حوالے سے کوس رہی ہیں کہ علی کو مار ڈال، علی کو سمجھ لے۔ اچھا وہ خود بیچارے ڈرے بیٹھے ہیں، کہتے ہم سے کیا کہہ رہی ہو، جس دن ادھر نکل آئے ہمارا خاتم آئے۔ اب رات کو ان کے مرد آئے سب، ان کا کہ یہ پٹا پڑا ہوا ہے، علی نے مارا ہے اسے۔ ان کا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا ہم گئے تھے تو علی نے ہمیں مارا۔ کہا تم اکیلے کیوں بھیڑ لیے؟ کہا اکیلے کہاں بھیڑے تھے، سب لڑکے تھے۔ کہا کہ کیا کیا؟ مار ڈالا علی کو؟ کہا مار کیا ڈالا؟ کئی لڑکے ان کے پاس تھے؟ کہا ایک بھی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ کیوں تم نے کیوں نہیں مارا؟ کہ مارنا گئے تھے، وہ تب پٹ کے چلے آئے۔ اب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا معاملہ کیا ہوا۔ خیر سویرا ہوا، ساری کانسپریسی ڈسکلوز ہو گئی خود بخود۔ ابو طالب بیٹھے تھے اپنے گھر میں، سب آئے، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کو بہت مارا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کو بہت مارا، ابو طالب کل تمہارے لڑکے نے ایسا گھوسا مارا ہمارے لڑکے کے کہ ابھی اس سے ساتھ نہیں لی جا رہی ہے۔ سارے آ کے جب بیٹھ گئے اور سب نے شکایتیں کر لی تو ابو طالب نے سر اٹھایا، کہا آپ لوگ اپنے لڑکوں کو منع کر لیجئے، میرے بھتیجے سے نہ بولا کریں، میرا لڑکا نہیں مارے گا۔
سمجھدار باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا. دنیا دشمنی ہے، محمد چھوڑ دے، علی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں گے. یہ سازش بھی ناکام ہو گئی، یہ سازش بھی ناکام ہو گئی. اب کافروں نے سوشل بائیکاٹ کیا اور سرور کائنات کو مجبور کیا. کوئی ان کے ہاتھ نہ کچھ خریدے گا، نہ بیچے گا، نہ یہ کرے گا، نہ وہ کرے گا. حالات کو بگڑتے دیکھ کے جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے اپنے قلعہ نما مکان میں چلے گئے جو پہاڑ کی کھو میں تھا، جہاں سیکورٹی کا انتظام بہتر تھا. کوشش یہ تھی کہ سپلائی لائن کٹ جائے. سرکار دو عالم 3 برس رہے اس کے اندر. علی کا کارنامہ یہ ہے کہ سپلائی لائن کٹنے نہیں تھی. یہاں تک کہ وہ معاہدہ جو رسول اللہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف لکھا گیا تھا اس کو دیمک کھا گئی. دیمک کے کیڑا ہوتا ہے جو کاغذ کو کھا جاتا ہے. سرور کائنات نے چچا سے کہا، چچا جا کے ان سے کہیے کہ اس کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے، اس پر صرف اللہ کا نام لکھا رہ گیا، باقی سب کھا گئی ہے. ابو طالب آئے، کہا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، اس کو دیمک کھا گئی. کہا وہ صندوقچی میں بند کیا ہوا کعبے کے اندر رکھا ہے. کہا نکال کے دیکھ لو، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے. کہا چلو ابھی دیکھے لیتے ہیں، تمہارے بھتیجے کی سچائی معلوم ہو جائے گی. کاغذ نکالا گیا، سارا کاغذ غائب تھا، صرف لفظ اللہ چمک رہا تھا. یہ لوگ وہاں سے نکل آئے، لیکن 3 برس کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد تھوڑے دنوں بعد ابو طالب کی رحلت ہو گئی. اور ابو طالب کی رحلت کے بعد چند دن کے بعد بی بی خدیجہ کی رحلت بھی ہو گئی. جب رسول کے ان دونوں ناصروں کی رحلت ہو گئی تو اللہ نے اپنے رسول کو حکم ہجرت دیا. عزیزان گرامی، مجھے یقین ہے کہ اللہ مکے میں رہ کے اپنے رسول کی حفاظت کر سکتا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی. وہ اللہ جو موسیٰ کو فرعون کے محل میں پلوا دے، کیا محمد کو مکے میں نہیں پلوا رکھ سکتا تھا؟ لیکن میرا عقیدہ ہے کہ حکم ہجرت جو ہے یہ مشیت کا خراج عقیدت ہے ابو طالب و خدیجہ کو. اگر رسول مکے میں رہ جاتے تو لوگ کہتے ابو طالب کا اثر تھوڑی تھا، خدیجہ کی دولت تھوڑی تھی، وہ تو اس کے بعد بھی رہے. ابو طالب و خدیجہ کے اٹھنے کے بعد حکم ہجرت اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت چاہتی ہے کہ ابو طالب و خدیجہ کی عظمت واضح. کافروں نے ایک دن طے کیا کہ رسول اللہ کو قتل کریں گے، اور پالیسی یہ بنی کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ایک تلوار لگائے ان کے جسم پر، تاکہ خون رسول پورے قریش میں بڑھ جائے اور قریش کو، بنی ہاشم کو پورے قریش سے لڑنے کی ہمت نہ ہو. تجویز طے ہو گئی، بس ایک کسر تھی، کوئی بنی ہاشم کا بھی مل جاتا اگر تو ذرا سا اخلاقی دھبا جو پڑ رہا ہے یہ بھی نہ پڑتا. چلیے خیر سے ایک بنی ہاشم کے بھی مل گئے، حضرت ابو لہب. وہ دشمنی محمد میں تیار ہو گئے کہ ایک تلوار بنی ہاشم کی طرف سے میں لگاؤں گا. اس واقعے کو دیکھ کے ہمارا دل بہت دکھا.
ہم نے سوچا کہ اللہ اللہ کیا وقت آ گیا، قتل رسول کے لیے جمع ہو تو محمد کا بنی ہاشم کا نمائندہ بلایا جائے، اور مسند محمد کے لیے جمع ہو تو بنی ہاشم کا نمائندہ نہ بلایا جائے۔ ادھر یہ اسکیم بنی، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل حاضر ہوئے، کہا اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں نے آپ کے قتل کی اسکیم بنائی ہے، لہذا مشیت پروردگار یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ادھر جبرائیل یہ خبر دے کے گئے، ادھر رسول نے علی کو بلایا، دعوت عشیرہ کا وعدہ کسوٹی پہ آیا کہ میں مدد کروں گا۔ دنیا کی سب سے سچی خبر اگر عنوان ہو سکتا ہے تو یہی خبر ہے۔ کہا یا علی، جبرائیل آئے تھے، اللہ نے کہلوایا ہے آج کی رات میرے قتل کی سازش ہے، مجھے بستر پر سوتے میں قتل کریں گے یہ، کیا تم میرے بدلے سو رہو گے؟ یہ آئی موت سامنے۔ علی نے عجب سوال کیا، کہا اللہ کے حبیب آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی، تاریخ بتاتی ہے شکر کا سجدہ کیا۔ یہ شکر کا سجدہ بظاہر رسول کے بچنے پر تھا، مگر اپنی موت کے سامنے بھی تو تھا۔ کہا آپ سدھاریے، میں سو رہوں گا۔ رات آئی، کافروں نے گھر کو گھیرا، سرور کائنات سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ کافر چاروں طرف کھڑے تھے مگر رسول اللہ کسی کو دکھائی نہ دیے۔ معلومہ محمد میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب چاہے دکھائی دے، جب چاہے نہ دکھائی دے۔ انہی کے درمیان سے گزر گئے اور رسول کی سب چادر اوڑھ کے علی بستر پر لیٹے، اور لیٹے تو تاریخ کہتی ہے سو گئے۔ یا علی کسی بات پر تعجب نہیں ہے، وعدہ کیسے کیا تعجب نہیں ہے، لیٹے کیسے تعجب نہیں ہے، چادر کیسے اوڑھی حیرانی نہیں ہے۔ جب آدمی ایک بات طے کر لے تو سب ہو سکتا ہے۔ سو کیسے گئے؟ یا علی آپ تو زیادہ سونے کے عادی نہیں ہیں، آپ کی راتیں تو جاگ کے گزرتی ہیں، رات کے ابتدائی حصے عبادتوں میں گزرتے ہیں، رات کے درمیانی حصے غریبوں تک کھانا پہنچانے میں گزرتے ہیں، رات کے آخری حصے مناجات میں گزرتے ہیں۔ آپ تو رات رات بھر جاگنے کے عادی ہیں، سو کیسے گئے مولا؟ نیند کیسے آ گئی؟ ممکن ہے جواب دیں جاگنے کا راز سمجھ لے، سونے کا راز خود معلوم ہو جائے گا۔ یا یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت رسول میں جاگتا ہوں، آج خدا متوجہ ہے، رسول محفوظ ہے۔ نیند آ گئی، علی سو گئے۔ ادھر علی سوئے، ادھر خریدار چلا، اور جب چلا تو خریدار معمولی نہیں تھا، بادشاہ بھی ہے، جوہری بھی ہے، عادل بھی ہے۔ بادشاہ ہے بہترین مال لے گا، جوہری ہے پرکھ کے لے گا، عادل ہے قیمت برابر کی دے گا۔ اور جب چلا تو اپنے خزانے سے 2 ہیرے لے کے چلا، ایک کو پایتی رکھا، ایک کو سرہانے۔ اس ایک کی چمک دمک کے سامنے دونوں ماند ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ یہ مال تو ہم خریدیں گے۔ حسب دیکھا، نسب دیکھا، خاندان دیکھا، نسل دیکھی، دور مصیبت دیکھا، دور راحت دیکھا، کہا یہ مال ہمارے لائق۔ اب عدالت کے ڈپارٹمنٹ میں گیا قیمت لگانے کو، کہا جنت دے دیں، کہا کم ہے، وہ تو اس کی روٹیوں میں تل جائے گی۔
کہا ولایت دے دیں، کہا کم ہے، وہ تو اس کی ایک انگوٹھی میں تل جائے گی، کہا عبادتوں کا ثواب دے دیں، کہا کم ہے، وہ تو ایک ضربت میں تل جائے گا، کیا قیمت کیا لگے؟ عدالت نے فیصلہ کیا معبود نفس تیرا ہو جائے، رضائیں اس کی ہو جائے۔ اے لیجیے یہاں سودا ہو گیا۔ باہر کا منظر یہ ہے کہ لمبے لمبے قد کے بھیانک شکلوں کے کافر گھر کا چکر لگا رہے ہیں کہ صبح تو ہم گھر میں کودیں، اونچے ہو کے پنجوں کے بل دیکھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ مشیت بھی شاید یہ منظر دیکھ کے اس کو اچھا لگ رہا ہو کہ چلو ٹھیک ہے، کل ایمان سو رہا ہے، کفر صدقے اتر رہا ہے۔ یہ رات بھر دیکھ یہ چکر میں ہے، اور ادھر نفس کا سودا ہو گیا۔ اب نفس ہو گیا اللہ کا، رضائیں ہو گئی علی کی۔ بس اب ایک جملہ سنیے، آج کا بیان تمام ہو۔ اب حیرت نہ کیجیے گا اس بات پر، علی نے نفس بیچا، شادی بعد میں ہوئی، نفس پہلے بکا۔ جب کسی مال میں خریدنے کے بعد اضافہ ہو تو نئے مالک کا ہوتا ہے۔ نسل علی میں جتنے علی ہوں گے سب خدا کے ہاتھ بکے ہوئے ہوں گے، اور نسل علی میں جتنے وارث علی ہوں گے سب مرضی کے مالک ہوں گے۔ اب یہ حیرت نہ کیجیے گا کہ علی تو شہید ہو گئے، آج بھی مجھ سے مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے، علی تو مر گئے، آج بھی ان سے مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے، حسین تو قتل ہو گئے، آج بھی ان سے مانگتے مل جاتا ہے۔ ارے وہ قتل ہو گئے، رضائیں تھوڑی قتل ہوئی ہیں۔ یہ ہے فداکاری، اور یہ ہے ایثار، اور یہ ہے قربانی جو مولا علی نے رات بھر بستر رسول پر سو کے گزاری، اور اس کے بعد سودا ہوا اللہ اور بندے کے بیچ، اور سیل ڈیڈ کو قرآن نے رجسٹرڈ کر دیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے اور کسی طرح کی گڑبڑ نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، یہ قربانی کا جذبہ صرف علی ہی میں نہیں تھا بلکہ نسل علی میں آیا، اور یہی وہ جذبہ قربانی تھا جو علی اپنی شہادت کے بعد بھی چاہ رہے۔ ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ علی نے سرور کائنات کے ساتھ جس قربانی کا مظاہرہ کیا، جس سیکریفائس کا مظاہرہ کیا، جس ایثار کا مظاہرہ کیا، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، رسول و علی۔ ایک بھائی بھائی پر فدا ہوا شب ہجرت، دوسرا بھائی بھائی پر کربلا کے میدان میں فدا ہونے کو تیار۔ آج 8ویں رات ہے،
اور 8ویں رات آپ حسین کے بھائی کا ماتم کرتے ہیں. 8ویں رات حسین کے بھائی کا ماتم کرتے ہیں. ہماری جان نثار حسین کے بھائی، سکینہ کے چچا، زینب کے پردے کے محافظ، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس، حسین کے لشکر کے علمدار. عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ عباس کا جیسا ایثار، عباس کی جیسی قربانی نہ ملی ہے نہ ملے گی. میں ایک چیز کی طرف صرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں ساری دنیا میں جو میری آواز سن. عباس حسین کے لشکر کا کمانڈر ہے. ہر ملک میں 2 عہدے ہوتے ہیں. ایک ملک کا سردار ہوتا ہے، ایک فوج کا سردار ہوتا ہے. پالیسی بنانا ملک کے سردار کا کام ہے. لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے یہ ملک کا سردار طے کرتا ہے. لیکن جب لڑائی چھڑ جائے تو بھی فوج کے سردار کے ہاتھ میں کمان آتی ہے. حسین پورے نظام کے سردار ہیں. مدینے میں لڑائی نہیں ہوگی، سفر ہوگا، کمانڈر سر جھکائے ساتھ ہے. مکے میں لڑائی نہیں ہوگی، حج کو عمرے سے بدلا جائے گا، کمانڈر سردار کے آگے اطاعت میں خم ہے. حر کا لشکر ملے گا، لڑائی نہیں ہوگی، پانی پلایا جائے گا، کمانڈر سردار کے حکم پر پانی پلا رہا ہے. دریا میں خیمے نہیں لگیں گے، کمانڈر سردار کے حکم سے خیمے خود ہٹا رہا ہے. لیکن جب لڑائی چھڑ جائے تو اب کنٹرول کمانڈر کے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی، مولا عباس کا ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو اور اسی مجلس تمام ہو جائے گی. لیکن میرا دل اتنا قوی نہیں ہے کہ میں گھنٹہ پہ مسائل پہنچوں. دل ٹوٹا ہوا ہے، رو رہا ہے. سنیے، یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کو جو اس مسجد میں ہے، جو دنیا میں سب سے کم یزیدیوں نے تعداد یزید کے لشکر کی لکھی ہے، جو انتہائی پکے یزیدی ہیں، مورخ، انہوں نے 30,000 لکھا ہے. گھٹا کے لکھا ہے، بہت زیادہ ہے 30,000 سے. مگر جو دشمن حسین ہیں انہوں نے یزید کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے ظلم کو تعداد 30,000 لکھی ہے، 30,000. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر اتنے لوگ جمع ہیں، اگر 30,000 کی ٹرینڈ آرمی حملہ کر دے اس کے اوپر تو کیا آپ کے بس میں ہے کہ کون پہلے مارا جائے گا کون بعد میں؟ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ جو بمبئی کے لوگ ہیں وہ پہلے مار دیے جائیں، جو مہمان آئے ہیں وہ بعد میں مارے جائیں، جو امتی ہیں وہ پہلے مار دیے جائیں، جو سید ہیں وہ بعد میں مارے جائیں؟ عزیزان گرامی، کنٹرول نہیں ہو سکتا کہ کون آدمی کب مار دیا جائے گا اور کون بچ جائے گا. ایک طرف 72 اور بقول دشمن، دوسری طرف کم از کم 30,000. اب کمانڈر کی ہم تعریف کریں یا نہ کریں کہ عصر عاشور تک لڑائی یزید والوں کے کنٹرول میں نہیں رہی، عباس کے کنٹرول میں رہی. پہلے اصحاب کام آئے، پھر عزیزوں کی باری آئی، اولاد عقیل کام آئی، اولاد جعفر کام آئی، علی کے بیٹے کام آئے، حسن کے لال کام آئے، آخر میں عباس آئے. آقا مجھے اجازت دے دیجئے. اجازت تو نہیں ملی، پانی لانے کے لیے مشکینہ ملا. آج تک علم میں مشق سکینہ بندھی ہے. عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی،
آج تک علم میں مشق سکینہ بندھی ہے، چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی۔ عباس پانی لینے چلے، دشمن کے لشکر کو شکست دی، فرات میں اترے، سکینہ کی سوکھی مشق تر کی، مشق بھر کے پیاسے نکل آئے، راستے میں تھے کہ دشمن نے حملہ کیا، مشکیزہ بچائیں کہ عالم بچائیں، کیا کرے، لوتے لوتے دہنا ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ سے مقابلہ کیا، بایاں ہاتھ کٹا، رواج میں مشکیزوں کو سینے سے بچایا، سینے سے کیسے بچایا سنیں گے آپ، مشکیزہ گھوڑے کی پشت پر تھا، عباس نے سینہ ٹیک دیا، تیر آ رہے تھے، عباس کو لگ رہے تھے، آ رہے تھے، لگ رہے تھے، ایک دفعہ تیر مشکیزے پر لگا، گھوڑے پر ڈگمگائے، آقا میں نے جان نثار کی، حسین نے کمر پکڑی، ارے میرے بھیا، ارے میرے بھائی، ارے